ادریس علیہ السلام شیز علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا تھے۔ ادریس علیہ السلام ایک رسول بھی تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی ان پر مکمل شریعت نازل ہوئی اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تشریح کر کے لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا احکام پہنچاتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ نافرمانوں کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے اور وہ مظلوموں پر بہت ہی زیادہ ظلم کر رہے ہیں اور یہ لوگ سمجھانے کے باوجود بھی راہ راست پر نہیں آ رہے، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کرنے کا حکم دیا۔ ادریس علیہ السلام پہلے وہ واحد شخص اور نبی تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی تھی اور مفسدین کے خلاف جہاد کرنے کی وجہ سے انہیں قیدی بھی بنایا تھا۔ آپ نے جہاد کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ غنیمتیں حاصل کی اور پہلے ہی آپ وہ رسول تھے جن پر غنیمتوں کو حلال بھی کیا گیا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جہاد کے لیے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور پھر اس لشکر کے 2 حصے کر دیے۔ ان میں سے ایک حصہ پیادوں پر مشتمل تھا جبکہ دوسرا حصہ سواروں پر مشتمل تھا۔ خوب تیاری کی وجہ سے ادریس علیہ السلام نے قابیل قوم کے اوپر چڑھائی کر دی۔ حق و باطل کے درمیان خوب مارکے ہوئے اور اتنے سخت مارکے ہوئے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، تو پھر آپ نے ان لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن آپ کی سیرت کے بارے میں قرآن پاک کے اندر ضرور ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مریم کے اندر آیات نمبر 56 اور 57 کے اندر حضرت ادریس علیہ السلام کا اشارتاً ذکر بھی کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کتاب کے اندر ادریس کا بھی ذکر کر، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام کے اوپر اٹھایا تھا۔ مزید اس چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی احادیث دیکھنے کو مل جائیں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات آسمان کے چوتھے حصے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی تھی۔ وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے۔ ابن جریر نے ایک روایت بیان کی ہے، وہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ادریس علیہ السلام، اس دنیا کے جتنے لوگ بھی نیک اعمال کریں گے میں اس کے برابر تمہیں ثواب دوں گا۔ جب ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ خواہش کی کہ میری عمر کا تھوڑا حصہ طویل ہو جائے، پوری دنیا میں کیے جانے والے ہر دن نیک اعمال کی نیکیاں ملتی رہیں۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار ایک فرشتے سے کیا کہ تم موت کے فرشتے سے میری بارے میں سفارش کرو تاکہ میں مزید ثواب کما سکوں۔ جب اس فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ خواہش سنی تو اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پنکھوں پر اٹھا کر آسمان کی طرف اڑ گیا۔ وہیں موت کا فرشتہ آسمان سے نیچے زمین کی طرف آ رہا تھا تو دونوں کی ملاقات وہیں پر ہی ہو گئی۔ جب موت کے فرشتے سے اس فرشتے کی ملاقات ہوئی تو اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی، تو موت کے فرشتے نے یہ پوچھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں پر ہیں، تو اس فرشتے نے یہ بتایا کہ میری پشت پر موجود ہیں۔ تو موت کے فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک حکم ملا ہے کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لوں۔ تو موت کے فرشتے نے اس فرشتے سے کہا کہ مجھے جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو مجھے یہ لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام تو زمین پر موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس فرشتے کی بدولت جب ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر گئے تو فرشتے کو وہیں پر ہی حضرت ادریس علیہ السلام مل گئے، تو انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام سے اجازت لی اور پھر ان کی روح قبض کر لی۔ انبیاء علیہ السلام کو یہ اجازت ہے کہ فرشتہ ان سے پوچھے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر وہ اس دنیا میں مزید رہنا چاہیں تو وہ رہ سکتے ہیں، یا پھر آپ رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند کر لیں، اور اس طرح آپ نے رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو ہی پسند کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کر لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمان پر اٹھایا گیا، بس فرق صرف اتنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض نہیں کیا گیا تھا۔ یہ ساری کی ساری جو میں معلومات ہے یہ کعب رحمت اللہ علیہ سے
ملتی ہے، لیکن اگر ہم لوگ اس کی حقیقت کو جانیں تو یہ ایک اسرائیلی روایت ہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو وہاں پر موجود لوگ دوبارہ سے فساد اور شر کی طرف بڑھ گئے، لیکن یہ لوگ توحید پر قائم تھے۔ ان لوگوں کے اندر کوئی بھی بت پرستی کا عمل موجود نہ تھا، اور یہ لوگ ہزاروں سالوں سے حضرت آدم علیہ السلام کی توحید پر بھی قائم تھے۔ یہ لوگ اسی طرح سے توحید کے ساتھ چلتے رہے، لیکن ان لوگوں کے اندر صرف فساد اور شر پیدا ہو گیا۔